اگلا سوال جی ہے کہ اس مہینے کے اندر سبیل لگانا اور جلوس وغیرہ میں شرکت کرنا کیسا؟ تو بھائی سبیل لگانا اور جلوس نکالنا، تو آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ بظاہر تو بڑا خوشنما نعرہ ہے، کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اصل کے اندر یہ بات دو نمبری پہ مبنی ہے۔ بھائی یا پکے سنی بن جاؤ یا شیعہ بن جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر؟ تو جب بات آتی ہے نا سبیل کی، اللہ کے نام پہ پانی پلانے کی، تو اس سے کوئی نہیں روکتا، یا اللہ کے نام پہ کھانا کھلانے سے اس سے کوئی نہیں روکتا۔ آپ سارا سال کھلائیں، سارا سال مسافروں کو پانی پلائیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، اس سے آپ کو کون روکے گا؟ آج جب بات آتی ہے محرم الحرام کے اندر سبیل لگانے کی، تو اس میں یہ مشابہت بن جاتی ہے ان کے ساتھ جن کو ہم غلط کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کس لیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم سبیل حضرت حسین کے نام پہ لگا رہے ہیں، ہم کھانا حضرت حسین کے نام پہ پکا رہے ہیں۔ تو یہ اس مشابہت ان کے ساتھ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ نہ لگائیں، اگلے جس دوسرے دنوں کے اندر جب لگائیں، لیکن پورے سال کے اندر کوئی سبیل نہیں لگاتا، ان دنوں کے اندر صرف لگاتا ہے۔ یہ ان کی مشابہت بن جاتی ہے اور ان کے ساتھ ملامست بن جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی لگانا چاہے تو سارا سال لگائے، لیکن ان دنوں کے اندر خاص کیوں کرتے ہو؟ تو یہ خاص کرتا ہے نا جب بندہ یہ چیز کو غلط کر دیتا ہے۔ باقی رہا معاملہ کہ ان کے جلوس وغیرہ میں جانا، تو بھائی میں نے پہلے بات کی ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا سنی بن جاؤ یا شیعہ بن جاؤ۔ تو پکے بنو نا، یہ کہنا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، کبھی ادھر محرم آیا تو شیعہ بن گیا، ربیع الاول آیا تو جناب بریلوی بن گیا، اور جب کوئی اور مسئلہ آیا تو دوسروں کے ساتھ مل گیا۔ تو یا تو پکے بن جاؤ نا، تو پھر کون تم کو منع کرتا ہے جلوس میں جاؤ۔ لیکن اگر اہل سنت سے تعلق ہے، پھر تم پوچھو گے کہ ہم نے جلوس پہ جانا ہے، تو پھر جلوس پہ جانا تمہیں یہ شیبہ نہیں دیتا، یہ بات اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں جاؤ گے، وہاں ایک تو غلط چیزیں ہوں گی، ماتم ہوگا، جزا فضا ہوگی، غلط حکایات ہوں گی، صحابہ کے اوپر تبرے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کو غلط ثابت کر دیتی ہے اور غلط کر دیتی ہے، اسی لیے اس کے اندر شرکت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال جی ہے کہ نیاز جو ہے پکانا، کیا کہتے ہیں مفتیان کرام اس بارے میں کہ نیاز پکانا کیسا ہے؟ بھائی نیاز کے بارے میں بات ایک ضابطہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے نام پہ اگر کوئی کھانا پکاتا ہے، اللہ رب العزت کے نام پہ کوئی چاول پکا کے غریبوں کو کھلا دے، تقسیم کر دے، کھانا پکائے، روٹی پکائے، دال پکائے، حلیم پکائے، جو چیز مرضی پکا دے، تو اس کو اجازت ہے، جب چائے پکا دے، سارا سال پڑے، جب چائے مرضی پکا دے، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا نظر نیاز، نظر اللہ نیاز حسین، تو بھائی نظر کا معنی بھی عبادت، نیاز کا معنی بھی عبادت۔ تو جب یہ کہا جائے گا نظر اللہ نیاز حسین، یعنی آدھی عبادت اللہ کی، آدھی عبادت حضرت حسین کی، تو اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پر پکاتا ہے اور اللہ کے نام پر پکا کے تقسیم کر دیتا ہے لوگوں میں، اور کہتے ہیں جی فلاں بندے کی ایصال ثواب کے لیے تھی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ فلاں کے نام پہ ہے، فلاں کے نام پہ میں پکا رہا ہوں، تو پھر یہ نص قطعی سے حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جاتی ہے، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ دی جائے گی، وہ پھر حرام ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی اسی طرح نیاز پکاتا ہے تو غیر اللہ کے نام پہ پکا رہا ہے، حضرت حسن کے نام، حضرت حسین کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ وہ نیاز پکا رہا ہے، تو پھر یہ حرمت کے دائرے کے اندر چلی جاتی ہے، پھر یہ چیز جائز نہیں رہتی۔ ہاں اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پہ پکاتا ہے، صحیح العقیدہ بندہ ہے، اور ایک بندہ آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے نام پہ پکائی ہے، لیکن پکائی ان دنوں کے اندر ہے، اس کی مشابہت بھی ان کے ساتھ ہے، تو پھر بھی اس کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اصل کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پکائی تو اسی پیرائے کے اندر تھی، لیکن اب یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے نام پہ پکائی ہے۔ تو اسی لیے ان دنوں کے اندر خاص طور پہ اگر کوئی دے جائے نا، تو ان سے پوچھنا اللہ کے نام پہ ہے یا حسین کے نام پہ۔ اگر کہیں نا حضرت حسین کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ، کہنا کہ ہم نہیں لیتے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ہاں غیر اللہ کے نام پہ پکی ہوئی چیز، غیر اللہ کے نام پہ ذبح شدہ جانور، یہ جو ہے یہ حرام سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم جائز نہیں کہتے۔